नंबर 4। गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का असल नाम शहजादा सिद्धार्थ था। वो बुद्ध मत का बानी है जो दुनियाए अजीम मज़ाहब में से एक है। सिद्धार्थ कपिलवास्तु के राजा का बेटा था जो नेपाल की सरहदों के नज़दीक शुमाली हिंदुस्तान का एक शहर है। सिद्धार्थ, जिसकी ज़ात गौतम और कबीला शाक्या था, नेपाल की मौजूदा सरहदों के बीच लंबाई के मकाम पर 563 कबल मसीह में पैदा हुआ। 16 बरस की उम्र में इसकी शादी इसकी हम उम्र चचाजाद से हुई। शाही महल में पुरतैश माहौल में इसकी परवरिश हुई, ताहम वो खुद इस माहौल का खूगर नहीं हुआ। वो बेकल रहता था। उसने मुशाहिदा किया कि बेशतर इंसान गरीब हैं और इस महरूमी के सबब मुसलसल मुसीबतों में घिरे रहते हैं। हत्ता कि अहले सरवत भी अक्सर मायूस और नाखुश रहते हैं। नेज़ हर शख्स बीमारी का शिकार होता और आखिरकार मर जाता है। कुदरती तौर पर सिद्धार्थ ने गौर किया कि कोई ऐसी कैफियत भी है जो इन आर्जी मुसरतों से, जो बिल आखिर मौत और बीमारी से पामाल हो जाती हैं, माँ रहा हो। 19 बरस की उम्र में जब इसके बच्चे की पैदाइश हुई तो गौतम ने फैसला किया कि वो अपनी मौजूदा ज़िंदगी से किनारा कशी इख्तियार कर ले और ख़ुद को सच की तलाश के लिए वक्फ कर दे। वो महल से रवाना हो गया। उसने अपनी बीवी और अपने नौमौलूद बच्चे और तमाम दुनियावी आसाइशात को तर्क कर दिया। वो एक मुफलिस योगी बन गया। कुछ अरसा उसने उस दौर के मशहूर योगियों से हसूल इल्म किया। इनके अफकार की मुकम्मल आगाही के बाद इसने इंसान के गैर इत्मीनान बख्श मसाइल के अपने हल वज़ा किए। ये ख्याल आम है कि इंतहा दर्जे का जहन सच के रास्ते को हमवार करता है। गौतम ने खुद भी एक सन्यासी बनने की कोशिश की। कई साल वो मुसलसल फाका कशी और खुद अजीती के मराहल से गुजरा। आखिरकार इसे अदराक हुआ कि जिस्म को अजियत देने से जहन में इबहाम पैदा होता है, इसलिए ये रियाजत उसे सच की कुर्बत ना दे सकी। चनाचा उसने फिर से बाकायदा खुराक लेनी शुरू की और फाका कशी को तर्क कर दिया। खलवत में उसने इंसानी मौजूदगी के मसाइल पर इस्तगराक किया। आखिर एक शाम जब वो एक अजीमुल जुस्सा अंजीर के दरख्त तले बैठा था, उसे इस चिस्तान के सभी टुकड़े बहम यकजा होते महसूस हुए। सिद्धार्थ ने तमाम तफक्कर में वो रात गुजारी। सुबह हुई तो इसे मुनकशिफ हुआ कि इसने हल पा लिया था, और ये कि वो अब बुद्ध बन गया था, जिसके मायने एक अहले बसीरत के हैं। तब इसकी उम्र 35 बरस थी। जिंदगी के बाकी 45 बरस इसने शुमाली हिंदुस्तान में सफ़र करने में गुजारे। वो उन लोगों के सामने अपने ख्यालात का प्रचार करता था जो उसे सुनने आते थे। 483 कबल मसीह में अपनी वफ़ात के साल तक वो अपने हज़ारों पैरोकार बना चुका था। हर चंद के इसके अफकार तब लिखे नहीं गए थे। इसके चेलों ने इसका हरफ हरफ याद रखा। ये हरूफ नस्ल दर नस्ल ज़बानी तौर पर ही सीना बसीना मुंतकिल होते रहे। बुद्ध की बुनियादी तालीमात को बुद्धों के अल्फाज में 4 आला सच्चाइयाँ के इन्वान से समेटा जा सकता है। अव्वल, इंसानी ज़िंदगी अपनी जबिली हैसियत में दुखों का मस्कन है। दोम, इस नाखुशी का सबब इंसानी खुद गर्जी और ख्वाहिश है। सोम, इस इनफरादी खुद गर्जी और ख्वाहिश को ख़त्म किया जा सकता है और ऐसी कैफियत पैदा की जा सकती है जिसमें ख्वाहिशात और आरजुएं फना हो जाती हैं। इसे इस्तिलाहन निर्वाण कहा जाता है। इसके लग़वी मायने फट पड़ने या तनसीह करने के हैं। चहारम, इस खुद गर्जी और ख्वाहिश से फरार का ज़रिया 8 रास्त राहें हैं, यानी रास्त नुक्ता नज़र, रास्त सोच, रास्त गोई, रास्त बाजी, रास्त तर्ज बूदोबाश, रास्त कोशिश
اور راست ذہن اور راست تفکر۔ اور یہ بات بھی ہے کہ بدھ مت ہر کسی کے لیے اپنی آغوش واہ کیے ہوئے ہے، نہ نسل کا مسئلہ ہے اور نہ ہندوؤں کے برعکس یہاں ذات برادری ہی کچھ اہمیت رکھتی ہے۔ گوتم کی وفات کے بعد ایک عرصہ تک یہ نیا مذہب ذرا سست رفتاری سے پھیلا۔ 3 صدی قبل مسیح میں عظیم ہندوستانی شہنشاہ اشوکا نے بدھ مت اختیار کر لیا۔ اس کی پشت پناہی سے ہندوستان بھر میں بدھ مت کے اثرات تیزی سے پھیلے۔ بدھ مت ہندوستان سے باہر بھی مقبول ہوا۔ یہ جنوب میں سیلون تک پھیلا اور مشرق میں برما تک۔ وہاں سے بڑھ کر جنوبی ایشیا میں اس نے اپنے قدم جمائے اور ملایا تک پھیلا اور پھر آگے علاقوں میں سرایت کر گیا، جسے اب انڈونیشیا کہا جاتا ہے۔ بدھ مت کے اثرات شمالی علاقوں میں بھی مرتسم ہوئے۔ یہ تبت پہنچا اور آگے شمال کی طرف افغانستان اور وسطی ایشیا تک اس کے پیروکار پھیل گئے۔ اس نے چین میں بھی جگہ بنائی جہاں اسے بڑی پذیرائی ملی۔ یہاں سے آگے جاپان اور کوریا میں اس نے اپنے پیروکار پیدا کیے، لیکن ہندوستان میں ہی یہ مذہب 500 عیسوی کے بعد تنزل کا شکار ہونے لگا اور 1200 عیسوی تک یہ سمٹ کر بہت مختصر طبقے تک باقی رہ گیا۔ دوسری جانب چین اور جاپان میں بدھ مت ایک بڑے مذہب کی حیثیت موجود رہا۔ تبت اور جنوبی ایشیا میں کئی صدیوں تک اس کی اہمیت میں چندہ تخفیف نہ ہوئی۔ بدھ کی موت کے کئی صدیوں بعد تک اس کی تعلیمات کو ضابطہ تحریر میں نہیں لایا گیا۔ قدرتی طور پر یہ مختلف مسالک میں منقسم ہونے لگا۔ اس کی 2 شاخیں اہم ہیں: تروید جو جنوبی ایشیا میں مقبول ہے اور جسے مغربی حکماء بدھ کی حقیقی تعلیمات کے قریب ترین مانتے ہیں۔ دوسری شاخ مہایانا کہلاتی ہے جس کے پیروکار تبت، چین اور شمالی ایشیا میں اکثریت میں ہیں۔ دنیا کے عظیم مذاہب میں سے ایک کے بانی کی حیثیت سے بدھ کو اس فہرست کے ابتدائی ناموں میں جگہ ملنی ہی چاہیے تھی۔ اس وقت دنیا بھر میں تقریباً 2 کروڑ بدھ موجود ہیں۔ اس کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے اور مسلمانوں سے دگنی تعداد عیسائیوں کی ہے۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ بدھ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور یسوع مسیح کی نسبت کم لوگوں کو متاثر کیا، تاہم پیروکاروں کی تعداد میں اختلاف غلط فہمیاں پیدا کر سکتا ہے۔ ہندوستان میں بدھ مت کے بے اثر ہو جانے کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہندو مت نے اس کے کئی ایک نظریات اور اصول خود اپنا لیے۔ چین میں بھی لوگوں کی ایک بڑی تعداد جو خود کو بدھ مت کی پیروکار نہیں کہلواتی، بدھ مت کی تعلیمات سے متاثر ہے۔ عیسائیت یا اسلام سے قطع نظر بدھ مت ایک بہت مضبوط امن پسندانہ اصرار کا حامل مذہب ہے۔ عدم تشدد پر بدھ مت کے اصرار نے بدھ ملکوں کی سیاسی تاریخ میں ایک اہم کردار ادا کیا ہے۔ اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ اگر یسوع مسیح زمین کی طرف لوٹ آئیں تو وہ ان متعدد رسومات و عبادات پر ششدر رہ جائیں گے جو ان کے نام کی آڑ میں روا رکھی جا رہی ہے۔ مسیحیت کے پیروکار کہلائے جانے والے افراد کے مسالک کے بیچ خونی فسادات دیکھ کر وہ خوف زدہ ہو جاتے۔ بدھ بھی یہاں آ کر ان متعدد نظریات پر حیران ہوگا جو اس کے نام سے منسوب کیے جا رہے ہیں، جبکہ بدھ مت کے متعدد مسالک ہیں اور یہ ایک دوسرے سے شدید اختلافات رکھتے ہیں، لیکن بدھ مت کی تمام تاریخ ان خونی مذہبی جنگوں کی تو مثال نہیں ملتی جو مسیحی یورپ میں وقوع پذیر ہوئیں۔ اس حوالے سے گوتم بدھ کی تعلیمات نے اپنے پیروکاروں کو عیسائیت کے پیروکاروں کی نسبت زیادہ شدت سے متاثر کیا۔ گوتم بدھ اور کنفیوشیس نے دنیا پر برابر طور پر اپنے اثرات چھوڑے۔ دونوں کا دور بھی ایک ہی بنتا ہے، نہ ہی ان کے پیروکاروں کی تعداد میں کچھ زیادہ فرق ہے۔ میں نے بدھ کو کنفیوشیس سے ایک درجہ زیادہ دینے کا فیصلہ اس بنیاد پر کیا ہے کہ اول چین میں احتمالیت پسند کے عروج نے گویا کنفیوشیس مت کے اثرات کو ختم ہی کر دیا۔ دوم، کنفیوشیس مت کے چین سے باہر تیزی سے نہ پھیل سکنے کی تاریخی حقیقت کی بنیاد پر ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس نے پہلے سے موجود
چینی عوام کے رویوں پر کس قدر کمزور اثرات مرتب کیے۔ دوسری طرف بدھ کی تعلیمات کسی بھی لحاظ سے سابقہ ہندوستانی فلسفہ کا اعادہ نہیں تھی۔ گوتم بدھ کے تصورات کی گہرائی کے سبب ہی بدھ مت ہندوستانی حدود سے باہر تک پھیلا اور اس کے فلسفے نے قبول خاص و عام کی صنعت حاصل کی۔